پڑھی جائیں تو کیا جائز ہے؟ کہنے لگا انعقاد مجلس مرود ہر حال میں ناجائز ہے، ہر حال میں ناجائز ہے۔ اچھا، دوسری جگہ یہ صفحہ نمبر 193 پہ پھر سوال ہوا جناب محفل میلاد میں جس میں روایات صحیحہ پڑھی جائیں، روایت صحیحہ پڑھی جائیں اور روایت موضوعہ کاذبہ نہ ہوں، اس میں شریک ہونا کیسا ہے؟ تو یہ جواب دیتا ہے بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، نہیں جا سکتے اگر روایت صحیح بھی پڑھی جائے۔ اور پھر کسی نے یہاں صفحہ نمبر 196 میں پھر پوچھا جس عرس میں صرف قرآن پڑھا جاوے اور تقسیم شیرینی ہو، شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ پھر اس نے زبان دراز کی، کہا کسی عرس اور مولود میں شریک ہونا درست نہیں، اور کوئی سا عرس اور کوئی سا میلاد مولود جائز ہی نہیں ہے۔ یہ مرید ہیں اور یہ ان کے مرشد ہیں۔ یہ کون ہیں؟ مرید ہیں اور یہ ہیں مرشد۔ یہ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے، لیکن مرشد سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا عمل تھا جناب؟ ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ ان کی تعریف میں کتاب لکھی اشرف علی تھانوی، یہ اپنے پیر و مرشد کے فضائل اور زندگی کے احوال بیان کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، یہ امداد المشتاق کتاب ہے میرے ہاتھ میں، صفحہ نمبر 151 ہے۔ پوچھا گیا، فرمایا کہ ملوک شریف کے بارے میں، فرمایا ملوک شریف تمامی اہل حرمین کرتے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھا گیا جناب میلاد شریف کرنے کا جواز جائز ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگے ملوک شریف تمامی اہل حرمین، تمام حرم والے میلاد مناتے تھے، اور اسی قدر ہمارے واسطے اتنی دلیل کافی ہے کہ مکہ مدینہ والے سارے میلاد مناتے تھے۔ حضور کا میلاد سارے مناتے تھے۔ پھر آگے جا کے ان سے پوچھا گیا اچھا میلاد کے وقت جو کھڑے ہوتے ہیں حضور کے تعظیم کے لیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، صفحہ نمبر 87 پر پھر اس سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ملوک شریف اگرچہ حضور کا نام آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخص تعظیم بیان ہوئے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جب کوئی آتا ہے لوگ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ دنیا دار کوئی آتا ہے اس کے لیے جگہ دیتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے اگر مدینے کے تاجدار کا نام آ جائے اور حضور کا غلام اس کے عدم میں کھڑا ہو جائے تو اس سے کبھا ہو گیا ہے۔ تو عزیزان محترم پتہ چلا میلاد شریف قرآن، احادیث مبارکہ اور بزرگوں کے اقوال اور شروع سے چلا آ رہا ہے براہانی قاطعہ کے اندر۔ اسی رشید گنگوہی نے لکھا، ان سے قیام کے بارے میں سوال جب کیا تو پھر قیام کے بارے بتاتے ایسی بات کر گیا جو پہلے انکار کیا تھا۔ کہا کہ اس سے پوچھا گیا قیام میلاد کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے بعض واجب، اس میں یہ لکھتا ہے وقت ذکر میلاد کھڑا ہونا قرون ثلاثہ میں کہیں ثابت۔ قرون ثلاثہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صدیق اکبر، فاروق اعظم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین تک یہ قرون ثلاثہ۔ کہا کہ وہاں تک کھڑے ہونا ثابت نہیں، باقی رہی ذکر مصطفیٰ کی بات، باقی رہی میلاد کی بات، تو یہ تمام حالات سیرت کے قرون ثلاثہ میں بھی جو ہے واعظ کی صورت میں، تقریر کی صورت میں، مذاکرے کی صورت میں، تحدیث کی صورت میں 1000 بار ہوتا رہا ہے۔ یعنی نبی کا میلاد جب سے چلا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہم نبی کا میلاد اس لیے نہیں مناتے کہ کہیں لکھا ہے، ہم اس لیے مناتے ہیں پہلی جتنے بھی امتیں آئی گناہ کرتی تھی چہرہ مسخ ہو جاتا تھا، گناہ کرتی تھی چہرے پہ لکھ دیا جاتا تھا، گناہ کرتی تھی دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ تمہارا لال یہ گل کھلا کے آ رہا ہے۔ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم سے بے شمار گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن شام کو جب ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں
ہمارا چہرہ سلامت ہے، ہمارا عشق ہوتا ہے